میرے والد کو ان کے 300 سے زائد لوگوں کے ساتھ شہید کیا ایک دھماکے میں، میرے اس سے قبل بھائی کو شہید کیا گیا۔ میں چاہتا تو وائلنس کی طرف ضرور بڑھ سکتا تھا، مجھے پتہ ہے کہ میرے والد کو کس نے شہید کیا، میں اس کا بدلہ بھی ضرور لے سکتا تھا، اور ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ اگر میں بندوق ہاتھ میں تھاموں گا تو میرے پیچھے میرے نوجوان کم از کم 5-6 تو کھڑے ہوں گے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کو مارنا ہے آپ مارے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ میں نے کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ تھی تعلیم ایک ایسا ٹول ہے ہمارے ساتھ جو کہ ہمارے پرسپیکٹیوز کھولتا ہے، جو کہ ہمارے ذہنیت کو کھولتا ہے۔ تعلیم اگر مجھ میں نہیں ہوتا، میں مار داڑ کر لیتا، شاید ایک بہت بڑا خان بھی بن جاتا، ایک بہت بڑا نواب بھی بن جاتا، ایک بہت بڑا چیف بھی بن جاتا، لیکن اس کی فائدہ کوئی نہیں تھی۔ اس کے نقصان ضرور تھے کہ میرے نوجوان جو میرے پیچھے کھڑے تھے، مجھ میں یقین رکھتے تھے، ان کے ہاتھ میں قلم نہیں بجائے کلاشنکوف ہوتا۔ تو میں نے تعلیم کا سہارا لیتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ سیاسی عمل کا ہم مظاہرہ کرتے ہوئے ایوان میں پہنچیں گے، اپنی نمائندگی کریں گے، اور خاص طور پر نوجوانوں کی نمائندگی کریں گے۔ اور آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو کہ ہمارے اسپیکر تھے، انہوں نے عرض کی، فرمایا کہ یہ ٹوپی پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے بھائی ہو گے، تو بھائی کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائے۔ گلگت بلتستان کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر منسٹر صاحب، میرے بھائی سیکرٹری صاحب، ان کا خوش گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں ایک خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں، جو لوگوں کی خوبصورتی ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، اس کو محسوس کروں۔ تو بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا، اور ساتھ ساتھ سب منسٹر صاحبان کا، ایڈوائزر صاحبان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹائم نکالا، اور خاص طور پر جو کہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں، ان کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ اہم سمجھا کہ یوتھ کے ایشوز کے اوپر ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ جو جی بی کا یوتھ ہے بڑا پروگریسو ہے، چینج لانا چاہتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ میں پاکستان کا سب سے کم عمر ترین قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، 25 سال میرا عمر ہے، اور خاص طور پر یہ خوش آئند بات ہے کہ جب ایوانوں میں آپ کے نوجوان آئیں گے، جب آپ کے پالیسی میکنگ، ڈیسیجن میکنگ کے سٹیجز پہ آپ کے نوجوان آئیں گے، تبھی آپ کے نوجوانوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوان خود بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں۔ تھوڑا سا ٹائم میں ضرور لوں گا کیونکہ بہت سارے ہمارے بزرگوں نے بات کی، ہمارے نوجوانوں نے، میرے بھائیوں نے بات کی، ایک کمی ضرور محسوس ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کی نمائندگی نہیں ہوئی اسٹیج پہ، جو کہ میں منسٹر صاحب سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ یہ رکھیں۔ ساتھ ساتھ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جی بی کا سب سے پہلا جو یوتھ پالیسی ہے انہوں نے کیبنٹ سے اپروو کرایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آسان فیز سے نکل کر وہ ایک مشکل فیز کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ امپلیمنٹیشن کا فیز ہے۔ امپلیمنٹیشن ایک پالیسی کا کرنا بہت مشکل ہے، اور اس میں انہیں بھی بخوبی سے معلوم ہوگا کہ بہت سارے ان کو آبسٹیکل اور چیلنجز سے کی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اب یہ ان پر اور آپ پر فیصلہ ہے کہ آیا آپ ان مشکلات کا، آپ ان آبسٹیکلز کا فیس کرنا چاہتے ہیں یا ان سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف میں تھوڑا سا ضرور ذکر کروں گا اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ تو جمال رحسانی کون ہے؟ ہمارے سیکرٹری صاحب نے بڑا اچھا ادھر میرا تعارف بھی کرایا کہ میں بالکل ایک نواب فیملی سے میرا تعلق ہے، میں ضرور ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے لیے، آپ کے لیے میں صرف جمال ہوں۔ جمال وہ کہ آپ کا بھائی ہے، جمال وہ کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میں یہ بھی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں بیٹھ کر آپ سب کی نمائندگی کر رہا ہوں، جو کہ 64% میرے نوجوان ہیں۔ چند ہی دنوں پہلے ہم نے بھی بلوچستان کا سب سے پہلا یوتھ پالیسی کیبنٹ سے اپروو کرایا، اور ہم بھی امپلیمنٹیشن سٹیج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی کی، تو واٹ از اے پالیسی؟ ہم یہاں بیٹھ کر، جیسے ہمارے
منسٹر صاحب نے, ہمارے بھائی نے, فتح اللہ صاحب نے کہا کہ باتیں کرنا اچھی بات ہے. ہمارے آئی ٹی کے منسٹر صاحب نے کہا کہ بھائی اگر ہم تنقید کریں گے تو تالیاں بجیں گے. تو واٹ از پالیسی میکنگ, واٹ از اے پالیسی. ہمارے عموماً سیاستدانوں میں کیا ہوتا ہے, اور میں بھی اس سیاسی عمل کا ایک حصہ ہوں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے نوجوانوں کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی میں ایک واضح مثال دیتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل, میں سب سے پہلے میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تو کس چیز پہ میں نے الیکشن لڑی؟ یوتھ پالیسی, یوتھ امپاورمنٹ, یوتھ اپرچونیٹیز, یوتھ کو پلیٹ فارم, یہ میرا الیکشن موٹو تھا. ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے سیاستدان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نوجوان ہمارے 64% ہے, کبھی کبھار کہتے ہیں 70% ہے, کبھی کبھار ایسے ہی کہہ جاتے ہیں کہ بھائی نوجوان ہمارے قوم کے مستقبل ہیں, ہمارے ڈرائیونگ سیٹ ہے. لیکن جو کہ ہمارا نوجوان, جو کہ فتح اللہ بھائی نے ایک اچھا بات کی کہ بہت بڑا اسٹرینتھ ہے ہمارا قوم کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دماغ میں رکھنا ہوگا کہ نوجوان اسٹرینتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم بومب بھی ہے. وہ کیسے ایک ٹائم بومب ہے؟ جب آپ ان کو انگیج نہیں کریں گے وہ پہاڑوں کی طرف جائیں گے, جب آپ ان کو اپرچونیٹیز فراہم نہیں کریں گے وہ منشیات کی طرف جائیں گے. تو سوالیہ نشان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے کیوں ایسے پالیسیز نہیں بنائے پہلے. فار ایگزامپل جی بی کا پالیسی آج بنا جو کہ خوش آئند بات ہے, پہلے بننا چاہیے تھا. بلوچستان کا پالیسی آج بنا جو کہ خوش آئند بات ہے, پہلے بننا چاہیے تھا. تو ایسے کچھ پالیسیز ہمارے وقت کی ضروریات ہے کہ ہم اس پہ پالیسیز بنائیں اور نافذ کریں. جہاں تک بات ہے بلوچستان کی یوتھ پالیسی کے حوالے سے, میں نے بریف سر سے ضرور سنا, اور تھوڑا سا میں بلوچستان کے بارے میں بریف کرتا چلوں جو کہ ہم نے پالیسی لائے. ہم نے 2 ڈومینس اس میں رکھے ہیں. پہلا ڈومین ہے کہ فارمل لرننگ, جس میں آپ کے ایجوکیشن ہے, آپ کے کالجز ہیں, آپ کے اسکولز ہیں, نرسریز ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت اہم پاتھ وے رکھا ہے جو کہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے. کہ ہمارے نوجوان ڈیریلڈ ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ یہ میں پڑھ کر یہ کیوں پڑھ رہا ہوں, اس کو پڑھ کر مجھے کیا ملے گا. ساتھ ساتھ اسپورٹس اسکالرشپ سے ہم نے رکھے ہیں. اور دوسری بات نان فارمل جو ہمارا ڈومین ہے اس میں ہم نے کلچر پہ فوکس کی ہے, ہم نے آرٹ پہ فوکس کی ہے, ہم نے ٹریننگز پہ فوکس کی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ میں فوکس کی ہے. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان, بالفرض میں خود پڑھائی میں اچھا نہیں تھا لیکن میں فٹ بال اچھا کھیلتا تھا, تو ہمارے نوجوانوں کو فٹ بال میں پروموٹ کرنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ میوزک انسٹرومنٹس اچھے بجاتے ہیں, ان کو آرٹ کے کلچر کے حوالے سے پروموٹ کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم نے دینی مدارس کے حوالے سے بھی ضرور رکھا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں پیرللی ڈیولپ ہو. کیونکہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہے ان پیرلل ڈیولپمنٹ. آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو کراچی زیادہ ڈیولپ ہے, انٹیریئر سندھ کی طرف آپ جائیں تو ڈیولپمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اسی طرح کوئٹہ آئیں بلوچستان کی طرف تو کوئٹہ زیادہ ڈیولپمنٹ ہے, اور باہر اس پشین کی طرف جائیں, لورلائی کی طرف جائیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی. پنجاب کو آپ دیکھیں, لاہور کتنا ڈیولپمنٹ ہے. اسی طرح آپ جی بی کو دیکھیں, گلگت آپ کا ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کے فار فلنگ ایریاز ہے ڈیولپمنٹ کی کمی ہے. تو ہم ڈیولپمنٹ کو دیکھتے کیسے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خوبصورت بلڈنگ بنا دیں, آپ خوبصورت روڈ بنا دیں. ڈیولپمنٹ کی کیٹیگریز ہوتے ہیں. ایجوکیشن آپ کی ڈیولپ ہونی چاہیے, ہیلتھ فیسلٹیز آپ کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, یوتھ امپاورمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. یہ سب پیرلل ہوگی تبھی آپ امن کی طرف بڑھیں گے. ہم اگر بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی تو کیا واٹ از سسٹینیبلٹی؟ سسٹینیبلٹی از بیسیکلی این ایکشن پلان. سسٹینیبلٹی اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمارا بالفرض ایک پالیسی ہے وہ سسٹینیبل ہو. سسٹینیبلٹی کے لیے ہمیں چاہیے گڈ گورننس. جیسے میرے بھائی نے عرض کی کہ بلوچستان میں گڈ گورننس نہیں ہے. میں نہ ہی یہاں کسی کی نمائندگی کرنے آیا ہوں, نہ ہی کسی کو ڈیفینڈ کرنے. حقائق ضرور پیش کروں گا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, جس میں ایک ایمبریلا ٹرم ہے کرپشن. اس میں آپ کی بیڈ گورننس ہوتی ہے, اس میں آپ کی ایجوکیشن کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں کرپشن ہوتی ہے, ہیلتھ انسٹیٹیوشنز میں آپ کی کرپشن ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیسے سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے عوام ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. کیا رول ہوتا ہے؟ آپ کا یہ آئینی حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. آپ اپنے وزیر سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ 5 روپے آئے ہیں آپ نے کدھر لگائے. یہ آپ کا حق ہے, آپ حق کو بھیک کی طرح کبھی نہیں مانیں. آپ اپنے ایم پی اے سے, ایم این اے سے, جو بھی ہے اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا ہی نمائندہ ہے کہ میرے لیے یہ فنڈ آیا, آپ نے کدھر لگایا, کیسے لگایا, کدھر سے آیا. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. دوسری طرف دوسرا جو رول ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. وہ کیا رول ہوتا ہے سسٹینیبلٹی اچیو کرنے کے لیے؟ وہ ہوتا ہے گڈ گورننس کے تحت اکاؤنٹیبلٹی, آڈٹ.
کہ یہ پیسے آئے ہیں, میرے پاس یہ ایک گرانٹ آیا ہے, اس گرانٹ کو یوٹیلائز صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کون یوٹیلائز کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ دوسری بات. تیسری بات ٹرانسپیرنسی. گورنمنٹ کا یہ ایک اپروچ ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنسی عوام کے درمیان اور نمائندے کے درمیان ضرور رکھے. جب ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی یوتھ پالیسی کا, ہم نے, کیونکہ ہمارا بلوچستان بہت بڑا ہے رقبے کے حساب سے 44% آف پاکستان ہے, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ کمیشن ہم نے انیشیٹ کی, جس میں آپ کا چیئرمین آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا, ساتھ ساتھ جتنے بھی پارلیمنٹیرینس ہیں اس کا بورڈ ممبرس ہوں گے, آپ کے یوتھ ایکٹیوسٹ, بزنس مین, اسٹیک ہولڈرس, کیونکہ ہم کسی کو پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم سب کا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں, ہم نے ڈسٹرکٹ کاؤنسلس, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے ڈسٹرکٹ کاؤنسلس بنائے, یونین لیول پہ ہم نے یوتھ یونین کاؤنسلس بنائے. ان کا کیا فنکشن ہوگا, ان کا فنکشن یہ ہوگا کہ وہ ڈیٹا گیدر کریں, کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو آپ پرابلمس کو کیسے ریزالو کر سکو گے. تو ہمارے پاس یہ ایشو آ رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. تو یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہم نے بنایا ہے کہ ہمارا جو یوتھ کمیشن ہے وہ امپاور ہو, اور خاص طور پر ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم نے ہر سال یہ نوجوانوں سے وعدہ بھی کیا ہے, اور پالیسی ہمیں لاگو بھی کرتا ہے کہ ہم ہر سال ایک اینیول رپورٹ چھپوائیں عوام کے لیے کہ یہ فنڈز آئے ہیں, یہ ادھر لگائیں, کیا کیا ہو رہا ہے, تاکہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے بچے اور بچیوں کو پتہ چلے کہ یہ فنڈز آئے ہیں, کس کے لیے آئے ہیں. پازیٹیوٹی, بٹ وٹ وی مسٹ اوائڈ ایٹ آل کاسٹ از وائلنس. یہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اختلافات ضرور رکھیں, میرے بیانی کے ساتھ اختلافات رکھیں, میرے سیاسی پرسپیکٹو, میرے سیاسی ویژن کے ساتھ اختلافات ضرور رکھیں, لیکن اختلافات یا اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میرے خلاف بندوق اٹھائیں, مجھے ماریں کیونکہ میں آپ کے آئیڈیا کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ ایسے اسٹیپس اٹھائیں جو کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نیا جنریشن ہے اس کے لیے نقصان دہ ہو. تو یہ چیز آپ کو جاننا ہوگا, اور پیس بلڈنگ کے لیے یہ جو ڈفرینس ہے, گرے لائن ڈفرینس ہے, اس کی آپ کو اشد انڈرسٹینڈنگ ضرورت ہے. میرے والد کو ان کے 300 سے زائد لوگوں کے ساتھ شہید کیا ایک دھماکے میں, میرے اس سے قبل بھائی کو شہید کیا گیا, اور جو میری والدہ ہے وہ تھائی لینڈ کی ہے, جس میں مجھے بہت فخر ہے, کیونکہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں پاکستان اور تھائی لینڈ دونوں کو اپنا ملک تصور کرتا ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر میں چاہتا تو وائلنس کی طرف ضرور بڑھ سکتا تھا. مجھے پتہ ہے کہ میرے والد کو کس نے شہید کیا, میں اس کو بدلہ بھی ضرور لے سکتا تھا, اور ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا, اور جانتا تھا کہ اگر میں بندوق ہاتھ میں تھاموں گا تو میرے پیچھے میرے نوجوان کم از کم 5-6 تو کھڑے ہوں گے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس کو مارنا ہے آپ مارے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ میں نے کیوں نہیں کی, اس کی وجہ تھی تعلیم. تعلیم ایک ایسا ٹول ہے ہمارے ساتھ جو کہ ہمارے پرسپیکٹیوز کھولتا ہے, جو کہ ہمارے ذہنیت کو کھولتا ہے. تعلیم اگر مجھ میں نہیں ہوتا, میں مار داڑ کر لیتا, شاید ایک بہت بڑا خان بھی بن جاتا, ایک بہت بڑا نواب بھی بن جاتا, ایک بہت بڑا چیف بھی بن جاتا, لیکن اس کی فائدہ کوئی نہیں تھی. اس کے نقصان ضرور تھے کہ میرے نوجوان جو میرے پیچھے کھڑے تھے, مجھ میں یقین رکھتے تھے, ان کے ہاتھ میں قلم نہیں بجائے کلاشنکوف ہوتا. تو میں نے تعلیم کا سہارا لیتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ سیاسی عمل کا ہم مظاہرہ کرتے ہوئے ایوان میں پہنچیں گے, اپنی نمائندگی کریں گے, اور خاص طور پر نوجوانوں کی نمائندگی کریں گے. اور آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو کہ ہمارے اسپیکر تھے, انہوں نے عرض کی, فرمایا کہ یہ ٹوپی پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے بھائی ہو گے. تو بھائی کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائے. دوسری بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نوجوان کا ایک بہت بڑا ایک پوٹینشل ہوتا ہے, اور یہاں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھائیوں کو سن کے کہ جتنے اونچے آپ کے پہاڑ ہیں اتنے ہی اونچے آپ کے ایمبیشنز ہیں, آپ کے گولز ہیں. جب میں منسٹر بنا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں, تو میرے ہی نوجوانوں نے مجھ پہ بڑا کرٹیسائز کیا, بھائی بچہ ہے کیا جانے گا, 25 سال کا ہے, منسٹر آپ نے بنا دیا اس کو. جب پھر انہوں نے دیکھا کہ نوجوان ہی نوجوانوں کے مسائل سمجھ سکتے ہیں, نوجوان ہی نوجوان کو زیادہ ٹائم دے سکتا ہے, نوجوان ہی نوجوان کی نمائندگی کر سکتا ہے, پھر وہ خوش ہو گئے. پھر میں نے ریزائن کر دی. ریزائن اس لیے کی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرا سٹیج نہیں ہے, یہ میرا لیول نہیں ہے, میں نے کچھ اور سوچا ہے, آگے بڑھنے کے لیے سوچا ہے. پھر میں نے الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کی فیصلہ کیا. جو میں الیکشنز کنٹیسٹ کرنے کی فیصلہ کی تو میرے خلاف ایک بہت بڑا لیڈر تھے جس کو میں نے الحمدللہ نوجوانوں کے توسط سے ہرایا.
لیکن انہوں نے جدھر بھی وہ بلوچستان میں کیمپین کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. تو میں نے کہا یار اتنا بڑے سردار ہو کے تم ایک بچے سے ڈرتے ہو, شرم کرو. تو لہٰذا تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیور لیٹ اینی بڈی لمٹ یور ڈریمس. امیجنیشن از دا ہائیسٹ کائٹ یو کین فلائی. 25 سال کی عمر میں اگر میں چاہتا تو میرے بزرگ بھی الیکشن لڑتے تھے, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بزرگ ہے عزت کر لیتے ہیں سیٹ دے دیں گے. میں نے لڑی ہے, اسٹرگل کی ہے. ادھر میرے بھائی نے کہا کہ شاید فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مجھے سیٹ ملا ہے, یہ غلط ہے. اسٹرگل جب تک آپ نہیں کرتے سیٹ آپ کو نہیں ملتا. اپرچونٹی کم جب تک آپ اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے, آپ ورک نہیں کرتے, وہ آپ کے دروازے پہ کٹکھٹانے کے لیے نہیں آتا. میں اگر چاہتا تھا آئی لینڈ میں بیٹھ سکتا تھا, اپنا زندگی بھی گزار سکتا تھا. میں وہاں سے پڑھ کر کیوں واپس آیا؟ اس لیے آیا کہ مجھے میرے کندھوں پہ ایک ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری تھی کہ میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کروں, یہ ذمہ داری تھی کہ میں اپنے نوجوانوں کی نمائندگی کروں. جب میرے جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے ڈیموٹیویٹ کرنے کی کوشش کی تو میں تو بس بیٹھ بھی سکتا تھا ان کے حق میں, کہتا بھائی آپ بزرگ ہو, آپ اچھے فیصلے کرتے ہو. لیکن میں نے اس بات کی میں نے امپورٹنس فیل کی کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو کبھی نہیں سمجھیں گے. ایک مسئلہ یہ ہے, انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں فائر وال کا مسئلہ ہے, وی پی اینز ہم لگا رہے ہیں. یہاں پہ تو ہم بات کرتے ہیں اپرچونیٹیز کی, لوگوں کو فراہم کرنے کی, جاب اپرچونیٹیز کی. جب آپ انٹرنیٹ کو بند کرتے ہیں آپ کے سارے بچے جتنے بھی فری لانسنگ کرتے ہیں, آئی ٹی کے اوپر توجہ دیتے ہیں, وہ تو بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اس چیزوں کو صرف نوجوان ہی ان کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ میں نوجوان ہوں اور مجھے باتیں سننے کی میں عادی نہیں ہوں, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ ہم سے سوال کریں اور یہ آپ کا حق ہے. ایک انٹریکٹیو سیشن بھی ہو جائے گا. اور جیسے میرے آئی ٹی منسٹر صاحب نے ایک اچھی بات کی جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں, پازیٹیولی کرٹیسائز کریں. ایک چیز غلط ہے اس کا سلوشن بھی ہمیں دیں. ٹھیک ہے جی, بالفرض ان کے یوتھ پالیسی میں اگر فلاز ہیں تو آپ بھی ہمیں دیں, کیونکہ گورنمنٹ چلانے والا ہم اور آپ ہی ہیں, کوئی اور تو نہیں آئے گا. تو انگریز اس بات میں کہتا ہے, کیونکہ انگریز کہتا ہے کہ 90% ان دس ورلڈ پیپل کی ناٹ سی, only 10% are blind, genuinely blind. تو یہ ایک بہت فلاسفیکل کوٹ ہے, تو اس کو سمجھے اور جانے کی کوشش کریں. آخر میں ایک نعرہ ضرور لگاؤں گا کہ قومی اسمبلی کے فورم تک بھی پڑھے اور بلوچستان تک بھی جائے, پنجاب تک بھی جائے, سندھ تک بھی جائے, کہ جی بی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور ہم انشاءاللہ 5th پروونس آپ کو ضرور بنائیں گے. پاکستان پاکستان پاکستان. بہت شکریہ جی.